کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، اعلان نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوں، 10 برس پہلے پیدا ہوں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 30 برس کے تھے تو حضرت سیدہ زینب آپ کے گھر تشریف لائیں، دنیا میں تشریف لائیں۔ 10 برس کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت ابو العاص جو حضرت خدیجہ کے بھانجے ہیں اور حضرت سیدہ زینب کے خالہ زاد بھائی ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نکاح کیا، اور جب آپ نے ہجرت مدینہ فرمائی تو آپ کے آل، آپ کے بہت سے اصحاب مدینہ طیبہ میں رہ گئے، حضرت زینب بھی یہاں رہ گئیں۔ غزوہ بدر میں مشرکین کی جماعت میں، لڑنے والوں کی جماعت میں، اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے والوں کی فہرست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد حضرت زینب کے شوہر جناب ابو العاص بھی شامل تھے۔ ابو العاص بھی مشرکین کی صف میں شامل تھے اور غزوہ بدر میں گرفتار ہو گئے، اور باقی قیدیوں میں ان کو بھی شامل کر لیا گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ غزوہ بدر کے قیدیوں میں یہ شامل تھے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائی عطا فرمائی۔ جو لوگ فدیہ دے سکتے تھے ان سے فدیہ لیا گیا، اور جو لوگ پڑھے لکھے تھے اور کسی کو پڑھا لکھا سکتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دو، یہی تمہارے لیے فدیہ ہے۔ اس کے باوجود کہ حضرت عباس بھی قیدیوں میں سے تھے، دوسرے لوگ بھی قیدیوں میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فدیہ کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس نے فدیہ پیش کیا، ابو العاص کو کہا گیا کہ آپ بھی فدیہ دو، تو پھر انہوں نے فدیہ کے لیے مکہ مکرمہ اپنی بیوی کو پیغام بھیجا، اور وہاں سے فدیہ کا کیا سامان آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو العاص کا فدیہ پیش کیا گیا۔ اس فدیے میں کچھ روپے تھے، کچھ زیورات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک ہار پر پڑی، حضور آپ دیدہ ہو گئے۔ اپنی وفا شار بیوی، دنیا اسلام کی سب سے پہلی مسلمان خاتون حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یہ وہ ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ حضور آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور کی حالت کو دیکھ کر اور جو مسلمان تھے رقت قلب ہو گیا طاری ان پر، اور وہ بھی رونے لگ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا حبیب اللہ، آپ اس فدیے کے مال کو کیا کریں گے؟ حضور مجاہدین میں تقسیم کریں گے، حضور ہم میں تقسیم فرمائیں گے؟ تو یا رسول اللہ، ہمارا حصہ ہے نا، ہم اس حصے سے دستبرداری کا اعلان فرماتے ہیں۔ یوں وہ ہار ابو العاص کو واپس دیا گیا، اور ان سے فدیہ نہیں لیا گیا، اور ان سے یہ طے پایا کہ تم انتہائی امن کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ ہماری بیٹی حضرت زینب کو یہاں مدینہ طیبہ میں چھوڑنے کا اہتمام کرو۔ انہوں نے وعدہ کیا، اور اس وعدے کو انہوں نے سچا کر دکھایا۔ وہ مکہ شریفہ گئے۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے اہل بیت کو لے کر آؤ۔ حضرت زید بن حارثہ گئے، اور حضرت ابو العاص وہاں پہنچے، بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن علماء نے لکھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو اس لیے نہیں چھپایا کہ اسلام کو ظاہر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید معافی تلافی ہو گئی، میرے ساتھ رو رعایت ہو گئی، تو اس غیرت کی بنا پر انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا، اسلام کو چھپائے رکھا، اور بعد میں پھر انہوں نے اسلام کا اعلان فرمایا۔ چنانچہ یہ مکہ مکرمہ گئے، انہوں نے اپنا وعدہ سچا کیا، حضرت سیدہ زینب کو انہوں نے
وہاں سے روانہ کیا۔ مشرکین اپنے بھائی کو ساتھ کیا، مشرکین کی ایک جماعت نے تعاقب کیا، پیچھا کیا اور جا کر انہیں پا لیا، اور کنانہ جو آپ کا بھائی تھا اس نے اپنے تیر سنبھالے اور تیر اندازی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کی رئیس نے کہا، جو ابو سفیان تھا، اس نے کہا کہ اگر زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے دن دہاڑے گئیں تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، ہم تو شرم سے ڈوب جائیں گے، دنیا ہمیں دھتکارے گی اور کہے گی کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دن دہاڑے جی تمہارے سامنے سے گئی ہیں، یہ ہماری بے عزتی ہے۔ اس لیے زینب کو واپس لایا جائے اور پھر رات کے کسی وقت میں ہم اجازت دیتے ہیں خاموشی سے لے جانا، تاکہ ہماری عزت، نام نہاد عزت قائم رہے۔ یوں حضرت زینب جو ہیں وہ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ عزت کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچی، اور کچھ عرصے کے بعد ابو العاص ایک تجارتی قافلے میں ملک شام کی طرف گئے، اور اس تجارتی قافلے کا مقصد یہی تھا کہ بہت سا سامان حاصل کیا جائے، مسلمانوں کے خلاف اسلحہ خریدا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی قافلے کی طرف انہیں سزا دینے کے لیے، پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے صحابہ کرام کا ایک دستہ حضرت زید بن حارثہ کی سربراہی میں بھیجا، اور اس لشکر میں اور اس قافلے میں حضرت ابو العاص بھی تھے۔ پھر حضرت ابو العاص گرفتار ہو گئے اور انہیں مدینہ طیبہ لایا گیا۔ تو آپ کی بیٹی حضرت زینب نے کہا ہم ابو العاص کو امان دیتی ہیں، اور آپ یہ مسئلہ سن لیں کہ اگر کوئی کافر قیدی ہو جائے تو مسلمانوں میں سے کوئی شخص کسی قیدی کو جانتے ہوئے کہے کہ ہم نے اسے امان دی، تو بادشاہ اسلام، حاکم اسلام بھی اس کی امان کو قبول کرنے پر مجبور ہوگا اور اسے امان دینی پڑے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی ذمہ داری امان دینے والے پر ہے، اگر اس نے کوئی خلاف ورزی کی تو اسے پکڑا جائے گا۔ تو حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے فرمایا کہ عرض کیا کہ ہم اس کو امان دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امان کو قبول کیا، اور اس کے بعد یہاں سے وہ گئے اور مکہ مکرمہ گئے، اور پھر دوبارہ واپس آئے، اور وہ اسلام ان کی زبان پر تھا، کلمہ ان کی زبان پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو اسی سابق نکاح پر حضرت ابو العاص کے حوالے فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے داماد ہیں، آپ ابو العاص کی بسا اوقات تعریف فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے سر منبر ایک بار حضرت ابو العاص کی تعریف فرمائی اس موقع پر جب حضرت علی نے بنت ابو جہل کو پیغام نکاح بھیجا تھا۔ حضرت ابو العاص کی اولاد حضرت سیدہ زینب سے دو اولادیں مشہور ہیں، ایک حضرت سیدہ امامہ اور ایک حضرت علی۔ علی ان کا ایک بیٹا ہے اور امامہ ان کی ایک بیٹی ہے، یہ دونوں حضرت زینب کے بطن سے تھے۔ حضرت زینب سے اور بھی اولادیں ہوئیں اور وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئی۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ہاں کسی جگہ تشریف فرما تھے، اور حضرت زینب نے حضور کی بارگاہ میں درخواست بھیجی، پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا جان دے رہا ہے، حضور تشریف لے آئیں۔